سائنسدانوں نے ایک روبوٹ لنگور کا بچہ ایک درخت پر چھوڑ دیا۔ ایک بار پھر سے ہسٹری ٹی وی میں خوش آمدید۔ جیسے کسی انسان کے مرنے پر انسان غمزدہ ہوتا ہے، اسی طرح آج ہم آپ کو ایسے 5 جانور دکھائیں گے جو اپنی ساتھی کے مر جانے پر خوب غم کا اظہار کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر انسانی دماغ تنگ رہ جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں رہنے والے پینگوئن کو سخت موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر درجہ حرارت -40 ڈگری تک رہتا ہے اور ہوا کی رفتار 40 میٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے۔ اس ٹھنڈے موسم میں پینگوئن کے پر اس کو گرم رکھنے کا کام کرتے ہیں اور یہ ایک گروپ میں رہتے ہیں تاکہ ان کو ایک دوسرے کی گرمی سے زیادہ سرد نہ لگے۔ لیکن گروپ میں جو سب سے درمیان میں رہتا ہے اس کو تو اتنی سردی نہیں لگتی، لیکن جو پینگوئن کنارے پر ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ سردی لگتی۔ اس لیے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پینگوئن اپنی پوزیشن چینج کرتی رہتی ہے۔ جو درمیان میں ہوتی ہے وہ سائڈ پر آتی ہے اور جو سائڈ پر ہوتی ہے وہ درمیان میں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کنارے والے پینگوئن کو بھی بیچ میں آنے کا موقع ملتا رہتا ہے، لیکن اس سارے جھنڈ میں ان کے بچوں کو موت واقع ہو سکتی ہے۔ صرف سردی سے نہیں بلکہ دوسرے پینگوئن کے نیچے آ کر بھی اس کی موت ہو سکتی ہے۔ پینگوئن کا یہ بچہ برف کی طوفان میں آ کر مر گیا تھا۔ جب اس کی ماں کو پتہ چلا تو سب سے پہلے اس نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی اور ناکام ہونے پر رونا شروع ہو گئی۔ اسی طرح ایک دوسری فیمیل پینگوئن آئی اور اس کا دکھ بانٹنے لگی۔ یہ بندر کی قسم زیادہ تر انڈیا میں پائی جاتی ہے۔ یہ بندر اپنے ساتھی کے مر جانے پر ایسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے انسان کرتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک ہو منکی تیار کیا جن کی آنکھوں کی جگہ کیمرہ فٹ تھا۔ اس نکلی لنگور کے بچے کو ایک درخت پر رکھ دیا۔ جب ایک لنگورنی نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ بچہ اس کے ہاتھوں سے نیچے گر گیا۔ اس لنگورنی کو محسوس ہوا کہ شاید وہ اس کی غلطی سے مر گئی ہے۔ وہ لنگور فوری نیچے اتری اور اس بچے کو اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے لنگور بھی وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ باقی لنگور ایک دوسرے گلے ملنے لگے جیسے کہ ایک دوسرے کا دکھ بانٹ رہے ہوں۔ یہ دیکھنے پر یہ ثابت ہوا کہ لنگور بھی اپنے ساتھی کے مرنے پر اتنا افسوس کرتے ہیں جتنا کہ انسان کرتا ہے۔ پائلٹ وے کا دماغ انسانی دماغ 2 گنا بڑا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پائلٹ وے میں کافی قدرتی ذہنیت پائی جاتی ہے۔ بے شک ان کو انسانوں سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب پائلٹ وے کا کوئی ساتھی مصیبت میں ہو تو وہ اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر پائلٹ ویل کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یہ مر جاتی ہے تو یہ سب سمندر کے کنارے پر جمع ہو جاتی ہے۔ شاید یہ ان کے آپس میں دکھ بانٹنے کا کوئی طریقہ ہے۔ اس تصویر میں پائلٹ ویل اپنے مرے ہوئے بچے کو لے کر جا رہی ہے اور بار بار اس کا منہ کھول رہی ہے۔ یہ دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کو بھی اپنے ساتھیوں کے مرنے پر بہت دکھ ہوتا ہے۔ ڈولفنس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ ان میں انسانی دماغ جیسی کوالٹیز موجود ہوتی ہیں۔ یہ ویڈیو میڈیٹرینین سی سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈولفن اپنے مرے ہوئے دوست کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے اور اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ڈولفنس کی نفسیات میں غم کا عالم بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فیمیل کئی ہفتوں سے اپنے مرے ہوئے بچے کو اپنے منہ میں دبائے پھرتی ہے کیونکہ شاید وہ کسی بھی قیمت پر اپنے بچے کو خود سے جدا کرنا نہیں چاہتی ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہاتھی ایک سوشل اینیمل ہے جو اپنے خاندان سے بہت چھڑا ہوتا ہے۔ ہاتھی نہ تو صرف اپنے بیمار ساتھی کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے مرنے پر اس کو ایک خاص قسم کی عزت بھی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ہاتھیوں کو ان کے ساتھی کے مر جانے پر غیر معمولی رسومات انجام ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ عام طور پر جب ایک ہاتھی مر جاتا ہے تو ان کے ساتھی اس کو سونڈ سے ہلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو کھڑا کرنے کی بھی، اور جب ہاتھی نہیں تو اس کے ساتھی خاص قسم کی آواز میں چلاتے ہیں اور یہ آواز سن کر اس کے سارے ساتھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، جس جگہ اس کے ساتھی کی لاش پڑی ہوتی ہے تو وہ ہاتھی وہاں پر روز اکٹھے ہوتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے اس کے سامنے خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ان کو اپنے ساتھی کے بچھڑ جانے کا بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جس طرح انسان اپنے ساتھی کے مر جانے پر افسوس کرتا ہے، اسی طرح قدرت نے یہ جانوروں میں بھی احساس رکھا ہوا ہے۔